جب دین کے زوال کی یہ حد ہو جائے گی اور امت مسلمہ اتنی مغلوب اور کمزور ہو جائے گی کہ اب دوبارہ ان کی ترقی کا اور ان کے عروج کا تصور بھی مشکل ہو جائے گا اور امید کی ساری کرنیں ختم ہو جائے گی۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور بہت تھوڑے بچیں گے، نہیں، دنیا کے اندر مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن حق پرست بہت کم ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے دوسروں کو اس طریقے سے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکوں کو بلایا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے لیکن تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل چکا ہوگا اور تم وہن کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت اور جہاد سے بے رغبتی، اس کی نفرت، یہ ہے وہن۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے اور موت سے نفرت ہونے لگی اور جہاد سے تو بالکل دور ہو چکے ہیں۔ یہ عام مسلمان نہیں بلکہ خواص کہنے والے لوگوں کا بھی حال ہے، اسلامی ممالک کا بھی یہی حال ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو بہرحال مسلمان اس وقت بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن حق پرست جو حق کے لیے لڑنے والے ہوں گے اور حق کے لیے ڈٹنے والے ہوں گے وہ بہت کم تعداد ہوگی اور وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر منحصر ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے اندر دین کی اہمیت اور اسلام کا جذبہ ختم ہو چکا ہوگا، تو بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے مسلمان کہ اب ہماری کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یبعث المہدی بعد ایاس حتی یقول الناس لا مہدی، حضرت مہدی کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو کر یہ کہنے لگیں گے کہ اب کیا مہدی آئیں گے، مطلب پوری طرح بالکل ٹوٹ چکے ہوں گے لوگ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر حضرت مہدی کے ذریعے سے روشنی امت کو عطا فرمائیں گے اور اس وقت پھر مسلمانوں کی مدد ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، یبعث فی امتی، جو میری امت کے اندر بھیجے جائیں گے، علی اختلاف من الناس وزلزال، ایسے وقت میں جب لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی، پریشان ہوئے ہوں گے اور مصائب اتنے زیادہ ان کے اوپر آ جائیں گے اور پریشان ہو چکے ہوں گے، ایسے وقت کے اندر حضرت مہدی اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھیجیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُورًا وَظُلْمًا، کہ اس وقت جس طریقے سے دنیا ظلم و عدوان سے بھری ہوئی ہوگی، ان کے آنے کے بعد عدل و انصاف سے پوری دنیا بھر جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو پھر بھیجیں گے، اور صرف یہ بشارت نہیں بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ دوسری کئی روایتیں ایسی ہیں جس میں تاکید فرمائی ہے کہ یہ آ کر ہی رہیں گے اور ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے اوپر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ نہ بن جائیں جس کا نام میرے ہم نام ہوگا۔ بلکہ مستدرک کی ایک روایت ہے جس کے اندر تھوڑی اور وضاحت، جس میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رات دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ نہ بن جائیں، اور اس کا نام میرے ہم نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے ہم نام ہوگا۔ مطلب جیسا میرا نام ہے یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور جیسے میرے ابا کا نام ہے ویسے ان کے ابا کا نام یعنی ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، تو وہ بھی محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ تو یہاں سے ان کا نام بھی ہمیں معلوم ہو گیا، ان کے والد صاحب کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے ان کی والدہ کا نام آمینہ بتایا ہے، حالانکہ کسی بھی روایت کے اندر اس کی تصریح موجود نہیں ہے، اس کی صراحت کسی بھی روایت کے اندر نہیں کی گئی کہ ان کی والدہ کا کیا نام ہوگا۔ والد صاحب کا نام اور ان کا نام تو ذکر کیا گیا ہے، ہاں ان کا نسب
کیا ہوگا وہ بھی مذکور ہے. چنانچہ روایت کے اندر ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نسل سے آئیں گے. چنانچہ اس کی بھی کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ابھی ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت مہدی کا آنا یقینی اور طے ہے. چنانچہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو، صرف ایک دن، تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جس کا نام میرے ہم نام ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے ہم نام ہوگا. مطلب حضرت مہدی کا آنا طے ہے. اگر دنیا ختم ہونے کے بالکل قریب ہو، صرف ایک دن باقی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، بھیج کر رہیں گے. تو ایسی تاکید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں بیان فرمائی ہے.